بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یعلم ویرفع المستضعفین ویضع المستكبرین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی امینہ وحبیبہ وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه العظيم من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ایک مرتبہ اور سے بات کریں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیزان محترم، سورہ مبارکہ نور کی یہ آیت ہے کہ جس کو میں نے اس وقت کی مختصر سی تقریر کے لیے عنوان قرار دیا کہ جس میں پروردگار عالم معیار کامیابی کو بیان کر رہا کہ من یطع اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ یخشی اللہ ویتقہ، اور جو اس سے خوف کرتا ہے اور متقی ہے، فاولئک هم الفائزون، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں کہ انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنی کامیابی کو ایسی چیزوں سے نہیں جوڑے کہ جو فنا ہونے والی ہے، کیونکہ انسان کو باقی رہنا ہے۔ اور اگر انسان نے اپنی کامیابی کو ایسی چیزوں سے جوڑ دیا، مثلا دنیا سے جوڑ دیا، دنیاوی امور سے جوڑ دیا، تو جب وہ روز آخرت اٹھے گا تو ناکام اٹھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی کامیابی کو دنیا سے جوڑا تھا، دنیا فانی ہو گئی اور انسان کو باقی رہنا ہے تو اس کی کامیابی بھی فانی ہو گئی، اور جب وہ اٹھا تو ناکام اٹھا۔ تو ایسی چیز سے اپنی کامیابی کو جوڑے کہ جو باقی رہنے والی ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ بھی کیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تقریباً افراد یہاں پر موجود ہیں وہ کہ جو پچھلی تقریر میں موجود تھے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لیکن ایک قرآن کی آیت نے کامیاب لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ پروردگار عالم نے مومنین سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا اور اس کے بدلے میں کیا دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے لیے جنت ہے اس کے بعد۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، فقط قتال نہیں کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ اور اب یہ بھی کامیابی نہیں ہے کہ قتال کرتے ہیں تو مثلا کامیاب کب ہیں کہ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مثلا شہادت پر فائز ہو جاتے ہیں تو کامیابی نہیں، فَيَقْتُلُونَ فَيُقْتَلُونَ،
چاہے وہ قتل کرتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں، دونوں صورتوں میں وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اور یہ پروردگار کا وعدہ حق ہے، کس میں؟ انجیل میں، قرآن میں اور تورات میں. ترتیب ادھر ہو گئی، انجیل، تورات اور قرآن میں. یہ حق ہے وعدہ کا، پورے محکمے کی بات ہے. خریدنے والا کون ہے؟ خدا. کس سے خرید رہا ہے؟ مومن سے. اس کی سند اور مدرک کیا ہے؟ انجیل ہے، تورات ہے، قرآن ہے. پورے محکمے کی بات ہے. کتنا معتبر مرحلہ ہے یہ معاملہ ہے کہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ پروردگار کا انجیل میں، تورات میں اور قرآن میں یہ وعدہ حق ہے. اور پھر اس کے بعد فاستبشروا ببائعکم بایعتم بہ، اور خوش ہو جاؤ وہ معاملہ جو تم نے اپنے پروردگار سے کیا ہے. اور پھر اس کے بعد وذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ کامیابی ہے جو سب سے عظیم اور بڑی کامیابی. قرآن کس معاملے کو، یعنی اپنی جان اور اپنے مال کا معاملہ کس سے کرے؟ خدا سے کرے. اور پروردگار بھی ہر کسی سے اس کی جان اور مال کو نہیں خریدتا. جان میں بھی کوالٹی ہونی چاہیے، سبحان اللہ. مال میں بھی کوالٹی ہونی چاہیے. اگر مومن ہو تو خریدتا ہوں، اگر ایمان نہیں ہے تو نہ تمہارا مال مجھے کوئی، تمہارے مال سے مجھے کوئی سروکار ہے، نہ تمہاری جان سے مجھے کوئی سروکار. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایمان کے دامن کو تھاما ہے تو تمہارا مال بھی مجھے عزیز ہے اور تمہاری جان بھی مجھے عزیز ہے. اچھا، ان کی صفات کیا ہیں؟ ان مومنین کی صفات ہیں کچھ. قرآن کی فوراً آیت نے، دوسری آیت نے بیان کیا، 9 صفتوں کو بیان کیا ہے. پہلی صفت یہ ہے کہ التائبون، سبحان اللہ، توبہ کرنے والے، کہ جن سے پروردگار معاملہ کرتا ہے ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں. توبہ یعنی واپس پلٹنا، کم ٹو بیک. کہاں سے پلٹنا؟ یعنی راہ راست سے، الہی راستے سے ہٹ گئے تھے کچھ، مثلا صحیح راستے پر آ جاؤ. یہ ہے توبہ. برگش، باز گش جس کو آپ کہتے ہیں، غلط راستے پہ چلے گئے تھے. اور خدا ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے. اور آپ دعائے جوشن کبیر میں جو 1000 نام آپ نے لیے، ان میں سے ایک نام تو یہ ہے ہی اس کا کہ یا من یقبل التوبہ من عبادہ، یا عبادہ، اے وہ کہ جو توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. یا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ایسے لوگوں سے معاملہ کرتا ہے. اگر معاملہ کرنا ہے تو اپنے آپ کو تائب بناؤ. خدا ان کو دوست رکھتا ہے. اگر اس پر گفتگو کی جائے تو وقت نہیں ہے، بہرحال میں صرف ایک لفظ پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہی ہے، لفظ توبہ. وَمَن يَقْبَلُ یا من يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ، یعنی عبادہ، کہ جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے. اور جو توبہ کو قبول اور توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی پروردگار، اگر انسان یہ جان لے کہ جب کوئی انسان گناہ کر کے اب خدا کی بارگاہ سے جاتا ہے، اگر یہ انسان جان لے کہ خدا کتنا مشتاق ہے اس بات پر کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں واپس پلٹے اور توبہ کرے تو میں اس کو معاف کر دوں گا، تو وہ اس شوق میں جان دے دے. کتنا سخت اور کتنا اہم مرحلہ ہے توبہ کا کہ التائبون، خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یعنی کچھ راستے سے ہٹے تھے، واپس آ جاؤ. کوئی تم نے مثلا اپنی زندگی میں کوئی غلط تصویر ڈرائنگ کر دی ہے اپنی، تو اس کو مٹاؤ. ہم تمہیں پاک کن دے رہے ہیں، ہم تمہیں ربڑ دے رہے ہیں مثلا، اور وہ پاک کن اور ربڑ کیا ہے؟ یہی استغفار، یہی توبہ ہے. اس کے ذریعے سے تم اپنی غلط تصویر کو جو تم نے ڈرائنگ کی ہے، غلط تصویر جو تم نے بنائی ہے، اس توبہ کے ذریعے سے اس تصویر کو مٹاؤ. اور اب جب یہاں بات آئی ہے تو میں جلدی سے عرض کر دوں بچوں کے لیے، توبہ انسان کی صحیح تصویر بناتی ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کی 2 تصویریں ہیں. ایک تصویر وہ ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تصویر ہے جو خدا نے بنائی ہے، اور ایک تصویر وہ ہے جو خدا نے نہیں بنائی ہے، وہ ہم نے اور آپ نے خود بنانی ہے.
اور یہ تصویر ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن کچھ لوگوں کو دکھائی دیتی ہے، اور کبھی کبھی وہ لوگ کبھی کبھی کسی کو دکھا بھی دیتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ میں نے صرف اشارہ کیا، اگر آپ پہنچ گئے ہیں عرفات کے میدان میں، امام سے پوچھنے والا بتانے والا کہتا ہے مولا دیکھیے حاجیوں کا مجمع ہے عرفات میں، کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ کہ دیکھ نہیں رہے کہ ہجوم لگا ہوا ہے حاجیوں کا، کہ دکھاؤں، کہ دکھائیں۔ اب جو اشارہ کیا یا مثلا چہرے پر ہاتھ پھیرا تو ادھر ادھر کچھ حاجی نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد یعنی امام نے کیا کیا؟ امام نے سب انسانوں کو جانور بنا دیا؟ نہیں، امام نے کسی کو جانور نہیں بنایا، بلکہ جو اس کی صحیح تصویر جو اس نے خود بنائی تھی وہ تصویر آشکار کر دی، وہ تصویر اس کو دکھا دی۔ امام نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا ہے، کسی کو جانور نہیں بنایا ہے، جو تصویر اس نے خود اپنے کردار سے بنائی تھی وہ تصویر امام نے دکھا دی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا۔ اور آج ہم مثلا یہ تصویر جو پروردگار نے بنائی ہے، خدا نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور جو انسان خود اپنی تصویر بنائے گا اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور جو خدا نے تصویر بنائی ہے اس کے لیے کیا کہا؟ صورکم فاحسن صورکم، کہ اس نے بنایا اور کتنا بہترین تمہاری تصویر بنائی ہے۔ بِأَيِّمَا صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَكَ، جس صورت میں چاہا تم کو مرکب کر دیا یا مرتب کر دیا۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کتنی بہترین تمہاری تصویر بنائی ہے، کتنا خوبصورت تم کو بنایا ہے۔ اور جب انسان کو بنا لیا تو آواز دی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے وہ بہترین پیدا کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ یہ تصویر وہ ہے کہ جو مالک نے بنائی ہے، لیکن ایک تصویر وہ ہے جو ہم خود بناتے ہیں، اور وہ جیسا کردار ہوگا، مثلا پھاڑ کھانے والا اگر کردار ہے تو پھر محسوس کر لیجئے چیتے کی تصویر آپ بنا رہے ہیں، مثلا بھیڑیے کی تصویر بنا رہے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تفسیر میں آپ کو مل جائیں گی روایات۔ مثلا اگر کوئی متکبر انسان ہے تو اس کی چونٹی سی صورت ہے۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم متکبر کا چونٹی سے کیا تعلق ہے، لیکن شاید ایک وجہ ہو کہ چونٹی کی صورت میں اٹھے گا اس لیے کہ جب یہ روندا جائے گا لوگوں کے پاؤں میں تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ تصویر ہمیں خود بنا رہے ہیں، لیکن یہ تصویر تم مٹانا چاہتے ہو تو استغفار کرو، توبہ کرو۔ اور آپ دیکھیے کہ جب کوئی بچہ ڈرائنگ کرتا ہے، اور یہاں تو ماشاءاللہ سے نقاشی کا تو بہت زیادہ ہی رجحان بھی ہے، کہ جب کوئی تصویر بناتا ہے غلط تصویر بن جاتی ہے تو ربڑ سے مٹاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ بچے نے تصویر بنا دی، اب غلط بن گئی تصویر، کیا کیا؟ ربڑ سے تصویر کو مٹا دیا۔ لیکن آپ دیکھیں جب وہ تصویر مٹاتا ہے تو اس کا کچھ نقش، اس کا اثر باقی رہ جاتا ہے کہ نہیں ایسا؟ یعنی اثرات اس تصویر کے باقی رہتے ہیں، تصویر مٹ گئی ہے لیکن اثر کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن مالک اس طرح سے تمہاری تصویر مٹائے گا توبہ کے ذریعے سے کہ کوئی اثر بھی تمہارے کردار میں باقی نہیں رہے گا۔ اور اس طرح کی مثالیں آپ کو تاریخ میں مل جائیں گی۔ اتنی بری تصویر بنانے والے نے بنائی، اتنی بری تصویر بنائی کہ لجام فرس حسینی پر ہاتھ ڈال دیا۔ کوئی محسوس کر سکتا ہے کتنی بری تصویر بنائی ہے بنانے والے نے؟ لیکن جب توبہ کی تو ایسی توبہ کو قبول کیا۔ اب جب کسی کے ذہن میں یا زبان پر لفظ حر آتا ہے تو علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے، وہ تصور نہیں آتا جو توبہ سے پہلے تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ جب انسان پروردگار کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کرتا ہے تو مالک اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کر کے گناہگار بندہ مجھ سے آ کر کے استغفار کرے اور توبہ کرے اور میری بارگاہ میں پلٹ جائے۔ اور میرے عزیزو، لیکن یہ توبہ کا زمانہ ہے کوئی؟ کب توبہ کی جائے؟ 30 سال گناہ میں غرق ہو، 40 سال گناہ میں گزار دیے، 50 سال گناہ میں گزار دیے،
یہاں تک کہ اشارہ کیا گیا اگر اتنا تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو تو آ جاؤ، ہم تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ کوئی شرط نہیں ہے کہ کب آؤ، ہاں بس اتنی شرط ہے کہ مرنے سے پہلے آ جانا، مرنے سے پہلے آ جانا، ہم تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے، لیکن مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا کریم ہے پروردگار، کسی وقت بھی تم چاہو آ جاؤ، ہم تم سے توبہ کو قبول کر لیں گے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم نے کتنے گناہ کیے، تمہارے گناہ ہمارے کرم سے بہت کم ہیں، تمہارے گناہ ہمارے رحم سے کہیں کم ہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ ہماری رحمت کہاں پر ہے، تمہیں کیا پتا کہ ہمارا کرم کس مقام پر ہے، لیکن تم ہم سے مایوس نہ ہونا، ہماری بارگاہ میں آ کر کے توبہ کرو گے، ہم تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انسان توبہ کرے، اور آپ محسوس کیجئے توبہ کا زمانہ، توبہ کا وقت یا توبہ کی جگہ، اس سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ جہاں آپ بیٹھے ہیں اس سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ امام صادق علیہ السلام اِنَّا لَنَا حَرَمٌ وَهُوَ بَلْدَةُ قُمْ، یہ شہر قم ہم اہل بیت کا حرم ہے کہ نہیں ہے؟ مکہ اللہ کا حرم ہے، مدینہ رسول کا حرم ہے، کوفہ علی کا حرم ہے، اور یہ ہم سب اہل بیت کا حرم ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ قم اہل بیت کا حرم ہے۔ کتنا بہترین مقام ہے، اور وقت کتنا بہترین وقت ہے، شب قدر۔ کوئی محسوس کر سکتا ہے اس سے بہتر کوئی عمل ہوگا؟ اہل بیت کے حرم میں بیٹھ کر کے شب قدر میں توبہ، اس سے بہتر کوئی عمل ہو تو آپ بتائیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اچھا بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، پہلی وحی کب نازل ہوئی اور کون سی آیت نازل ہوئی؟ 27 رجب، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ مفسرین نے اس کو بیان کیا کہ نزول دو طرح کے ہیں، ایک نزول دفعی جو دفعتاً اہل قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے، اور ایک ہے ترتیبی یا تدریجی، کہ جو مثلا وقتاً فوقتاً آیتیں نازل ہوئی ہیں، اے پیغمبر اس وقت یہ والی آیت، اے پیغمبر اس وقت یہ والی آیت۔ لیکن یہ جو قرآن نازل ہوا ہے جو شب قدر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں جس کا اشارہ ہے، وہ دفعی اشارہ ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اسے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یا وہی لیلۃ القدر کے جس کو تم جانتے ہو، دو ترجمے کیے گئے۔ اور اس کے بعد لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کوئی محسوس کر سکتا ہے؟ اچھا کسی نے سوچا ہے اس طرف کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے شب قدر؟ اچھا یہ بھی نہیں کہا جا رہا، آپ دیکھیں قرآن کی بلاغت کو دیکھیے، قرآن کی فصاحت کو دیکھیے، یہ نہیں کہا گیا کہ لیلۃ القدر شب قدر 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی 1000 مہینوں کے برابر ہے، یعنی کیا مطلب؟ ایک انسان کی عمر کم از کم 83 سے 85 سال، ایک شب قدر انسان کی پوری عمر کے برابر ہے، یہ نہیں کہا جا رہا۔ اگر یہ کہہ دیتے تو کوئی کم تھا، یہ بھی کم نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ یعنی لامحدود بہتری کا تذکرہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرم کتنا ہے۔ اچھا کیا ہوا کیا اس میں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو ہم کیا کریں؟ اس کو کیسے محسوس کریں کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ یعنی کیا فرق ہے اس رات میں اور اس رات میں؟ یعنی جو رات کل گزری ہے وہ بھی مثلا 8.5 سے 9 گھنٹے کی ہے، اور جو آج رات گزرنے والی ہے وہ بھی 8.5 سے 9 گھنٹے کی رات ہے۔ فرق کیا ہے اس رات میں اور اس رات میں؟
ظاہراً تو کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتا، لیکن ایک فرق ہے جو سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ 1000 مہینوں میں کوئی ایک مختلف اور متعدد مرتبہ صلوات پڑھے ایک طرف، اس رات میں ایک مرتبہ صلوات پڑھے وہ ایک طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان پوری زندگی میں یا علی کہے وہ ایک طرف، اور اس شب قدر میں یا علی ایک مرتبہ کہے وہ ایک طرف. کیا کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جب یہ بات آئی تو میں جلدی سے اور بات کہہ دوں، یا علی ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. تہران کا واقعہ غالباً استاد سے سنا ہے. نماز شب میں مشغول ہیں، ایک وجد اور ایک کیفیت طاری ہوئی. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان عمل کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ عمل مقبول ہے، وہ کیفیت طاری ہوئی. تو انہوں نے کہا مالک میں کب سے تیری نماز شب پڑھ رہا ہوں، تیرے لیے اپنی راتوں میں جاگ کے گزار رہا ہوں، نیند قربان کر رہا ہوں، کبھی تو کچھ دکھا دے. تو آواز غیبی آئی، کچھ دیکھو گے؟ اچھا مجھ جیسا کوئی ہوتا تو فوراً کمرہ چھوڑ کے بھاگ جاتا کہ شاید کوئی جن بھوت ہے یہاں پر. لیکن دکھا کچھ ادھر سے آیا، کہاں دیکھو گے؟ کہاں دیکھوں گا. اب جو اشارہ ملا کہ آسمان کی جانب دیکھو، تو اب جب آسمان کی جانب دیکھا تو نہ چھت دکھائی دے رہی ہے نہ کچھ دکھائی دے رہا، پوری کائنات سمٹ کے نظروں میں آ گئی. سبحان اللہ. اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کائنات کا ذرہ ذرہ یہ تسبیح کر رہا ہے، بے علی بے علی بے علی بے علی. ایک صلوات پڑھے محمد والے. آج جو اعمال میں جب بے علی کہیں گے تو یاد آئے گا کہ فقط ہم بے علی نہیں کہہ رہے، بلکہ پوری کائنات کا نغمہ ہے جو علی علی کر رہا. تو غرض کے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بس آخری بات، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ اچھا آپ نے کوئی ایسا انسان دیکھا ہے یا کوئی ایسا مفسر یا کوئی ایسا محقق جس نے اس پر اعتراض کیا ہو؟ ہمارے بات سمجھ میں نہیں آتی. میں نے تو نہیں سنا کہ کسی ایک مفسر نے اٹھ کر کے یا کسی ایک محقق نے اٹھ کر کے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے. ہو ہی نہیں سکتا. کسی نے کہا اگر ہو تو مجھے بتائیے گا، لیکن میں نے نہیں دیکھا. کسی کو اعتراض نہیں ہے کیونکہ صریح آیت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بھائی جو خدا ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کر سکتا ہے، وہی خدا علی کی ایک ضربت کو ثقلین کی عبادت سے بہتر کر سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو غرض کے التائبون، توبہ کرنے والے. پہلی صفت یہ ہے کہ انسان یعنی پروردگار اپنا معاملہ کس سے کرتا ہے؟ توبہ کرنے والوں. اپنے مال کو اور اپنی جان کو اتنا خالص بناؤ ایمان کے ذریعے سے، اور پھر توبہ کے مرحلے میں آؤ تاکہ ذالک هو الفوز العظیم کی منزل پر فائز ہو جاؤ. محسوس کیا آپ نے؟ یعنی شب قدر ایک مرحلہ، اور انسان اس کے بعد اس شب قدر میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. اور اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکے، تو اس سے کوئی زیادہ بدبخت انسان ہوگا. اور اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے پیغمبر نے. جب شعبان کا آخری خطبہ مثلا جمعے کا خطبہ دیا کہ جس کو خطبہ شعبانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں کیا کہا پیغمبر نے؟ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ. جو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت کے ذریعے سے، رحمت کے ذریعے سے، مغفرت کے ذریعے سے یہ خدا کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے. شہر یا الشہر،
ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے بہتر ہے. ایامہ افضل الایام، اس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہیں. ولیالی ہے افضل اللیالی، اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں. اس کی ساعات، اس کے گھنٹے تمام گھنٹوں سے بہتر ہیں. آپ محسوس کریں کہ یہ ماہ رمضان سے ہٹ کے ایک بات نہیں ہو رہی ہے، اور نہ شب قدر کی بات ہو رہی ہے، ماہ سیام کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے دن تمام دنوں سے بہتر. قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ اس مہینے میں اپنی مہمانی کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے. وجعلتم فیہ من کرامت اللہ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں پروردگار مکرم بندوں میں شمار کر رہا ہے، تمہیں کرامت عطا کر رہا ہے، تمہیں تکریم عطا کر رہا ہے، تمہیں کرامت دے رہا ہے. یعنی کیا؟ انفاسکم فی تسبیح، انفاسکم فی ہے تسبیح، اس میں تمہاری جو تم سانس لے رہے ہو وہ بھی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں. یعنی غیر اختیاری عمل پر تمہیں تسبیح کا ثواب مل رہا ہے. ایک سانس گئی اور ایک سانس آئی، 2 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب. یہ کرم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ انفاسکم فی ہے تسبیح، نومکم فی ہے عبادت، تمہارا سونا اس میں عبادت ہے. وعملکم فی ہے مقبول، اور اس میں جو تم عمل کر رہے ہو وہ سب قبول ہے. ودعاؤکم فی ہے مستجابہ یا مستجاب، اور اس میں جو تم دعا مانگتے ہو وہ سب کی سب مستجاب ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں پروردگار عالم نے جہنم کے دروازے کو بند کر دیا، شیطان کو پابند کر دیا، جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا، اور اس کے بعد اگر کوئی بخشا نہ جائے، جو توبہ نہ کروا سکے، جو اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو پھر پیغمبر کو حق ہے کہ وہ کہیں کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ، کہ یہ انسان شقی ہے کہ جو اس مہینے میں من حرم غفران اللہ، جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو رہا، فی شہر العظیم، اس عظیم مہینے میں محروم ہو رہا. اور پھر جہاں شب قدر ہو جو 1000 مہینوں سے بہتر ہو، اور پھر اہل بیت کا حرم ہو، اور پھر 1000 مہینوں میں انسان آ کر کے استغفار کرے تو کس مقام پر استغفار پہنچے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد بہرحال میں نے بات کو تمام کر دیا، اور آج کی شب بہرحال سب ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مجھے اور میرے والدین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ یہ قدر کی یہ شب یہ کیا ہے؟ بہرحال انسان اپنے آپ کا اور اپنی جان کا اور اپنے مال کا معاملہ پروردگار سے کرے، تاکہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ جو ہر انسان کی تمنا ہے، جو ہر انسان کی خواہش ہے. جو میں نے پچھلی مجلس میں یہ بات بھی کہی، کون سا ایسا انسان ہے کہ جو کہے کہ میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ ہر انسان، جس ناکام سے بھی آپ پوچھیں گے جو ناکام زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی یہی کہے گا کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. تو اپنی کامیابی کو ایسوں سے جوڑ دو جو کامیاب ہونے والے، اپنی کامیابی کو ایسے سے جوڑو کہ جب وہ دنیا میں آیا تو کہا قد افلح المؤمنون، اور جب اس دنیا سے گیا تو کہا فزت ورب الکعبہ، کہ جس کی پوری زندگی کامیابی پر گردش کر رہی ہے. اپنی کامیابی کو اگر آپ نے ایسے سے جوڑ دیا تو تمہاری کامیابی بھی باقی ہے، تم بھی باقی ہو. ایک صلوات پڑھے محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یہ پروردگار کا کرم ہے کہ مختلف بہانوں سے انسان کو بخشنا چاہتا ہے. مالک نہیں چاہتا کہ کسی کو جہنم میں داخل کر دے، یہ انسان خود سے اپنے لیے جہنم تیار کر رہا ہے، خود سے اپنے آپ کو جہنم کے لیے آمادہ کر رہا ہے. وگرنہ یہ اس کی کیا ضرورت تھی کہ اس میں 1-2 رکعت نماز کا مطلب 1000 رکعت کے برابر ہے؟ یہ کرم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور یہ اہل بیت اسی کے کرم کا مظہر ہیں، اسی کے کرم کا مظہر ہیں کہ جب شقی کو گرفتار کر کے ابن ملجم کو لایا گیا تو کیا کہا مولا نے کہ تم نے کس طریقے سے اس کو باندھا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں کو کھولو اور اس کو ایک ہی ضربت لگانا. دیکھتے ہیں آپ کتنا کریم ہے،
کہ جو دشمنوں کے ساتھ کرم سے پیش آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ کتنا کرم سے پیش آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جو نقش علی کو اپنے اندر اتار لے اس کے اندر بھی وہی بو علی پیدا ہو جاتی ہے. یہی تو وجہ تھی کہ کیا کہا تھا اس شخص نے کہ جب مولا کائنات کو دفن کر کے حسنین پلٹ رہے تھے ایک خرابے سے کسی کے کراہنے کی رونے کی آواز آئی. اب یہ ہم جیسے تو نہیں ہے کہ کسی کو روتا ہوا دیکھ کر کے چلے جائیں. امام حسن نے امام حسین کو دیکھا, آؤ ذرا دیکھیں تو کہ کون ہے کہ جو اس خرابے میں بیٹھا رو رہا ہے. اب جو جا کر کے دیکھا ایک شخص اینٹ پہ سر رکھ کے رو رہا ہے. قریب آئے, کہے شخص تم کون ہو؟ تو اس نے کیا کہا, پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو. تمہارے پاس سے وہی بو آ رہی ہے جو میرے محسن کے پاس سے آتی تھی. کہ کون ہے تمہارا محسن, اس کا نام کیا ہے؟ تو پھر بلک کے رونا شروع کیا کہ 1 سال سے میرے پاس آ رہا تھا, کبھی اس نے نام نہیں بتایا. 1 سال سے میرے پاس آ رہا تھا, جب بھی میں نے اس سے نام پوچھا تو یہی کہتا تھا کہ تمہیں نام سے کیا فکر ہے. ایک بندہ ہے جو بندہ خدا کے پاس بیٹھا ہے, 3 دن ہو گئے وہ ابھی تک نہیں آیا. 19, 20, 21 3 دن گزر گئے, آنے والا نہیں آیا. کیا اس کی صورت بتا دو, کیسی صورت تھی, کیسا تھا وہ؟ پھر رونے لگا کہ میں کیسے بتا دوں, میں نابینا ہوں, آج تک میں نے اس کو نہیں دیکھا. اچھا کوئی صفت ہو تو بیان کر دو. کہاں ایک صفت ہے کہ جب وہ تسبیح الہی کرتا تھا, جب وہ سبحان اللہ کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا زمین و آسمان سے سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے. امام حسن نے امام حسین کو دیکھا, امام حسین نے امام حسن کو دیکھا. ہاں اے بھائی, اب اس کو بتا دینا چاہیے, اے شیخ اب آنے والے کا انتظار نہ کرنا, آنے والا کوئی اور نہیں, ہمارا بابا امیر المومنین تھا, ہم اسے ابھی دفنا کر آ رہے ہیں. اتنا سننا تھا, خاک سر پر ڈالی. ارے میری کیا حیثیت کہ میرے برابر میں علی آ کر کے بیٹھے. ارے مجھ پر ایک احسان کر دو, مجھے وہاں لے چلو جہاں قبر علی ہے. ایک طرف سے حسن نے اٹھایا, دوسری طرف سے حسین نے اٹھایا. ارے کیسے کہوں, قبر علی کا پہلا زائر چلا لے کر کے آئے, قبر پر بلکنا شروع ہوا. کہا ہے اس قبر میں سونے والے کے خدا, اب میں کیا جی کر میں زندہ رہ کر کے کیا کروں؟ جب ایسا انسان نہ رہ گیا تو اب میں کیا زندہ رہوں؟ امام حسن نے دیکھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی اور قبر علی پر گرا. ذرا سوچو کہ جو 1 سال ہی تو ہے, صرف 1 سال میں صرف ایک ملاقات ہوئی, اس میں اتنا اثر چھوڑ گئی کہ امیر المومنین کا فراق وہ برداشت نہیں کر سکا, وہیں پر بلک کے مر گیا. ذرا سوچو زینب و کلثوم پر کیا گزری ہوگی کہ جس کو اپنی گودوں میں پالا تھا, جس کو اپنی شفقت سے پالا تھا. حسنین پر کیا گزری ہوگی. بس یہاں پر واقعہ تمام ہو گیا. امام حسن دفن کر کے گھر میں واپس آئے, ایک مسند پر آ کر کے بیٹھے. سب نے آ کر کے امام حسن کو پرسا دیا. عجب نہیں, سید سجاد نے اس منظر کو دیکھ لیا کہ جب کسی کا باپ